بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب حسن انجام کا 19واں لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ لیسن کا نام ہے سمجھدار اولاد کا حالت سکرات میں اچھا طرز عمل۔ دنیا کی کون سی اولاد ہوگی جو اپنی ماں کی تعریف نہیں کرے گی؟ باہر والوں کو لگتا ہے کہ بچے مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، مگر ہم بچے بھی کیا کریں؟ ہمارے سپر ہیروز ہمارے والدین ہی ہوتے ہیں۔ ہم ان کا نہ موازنہ کرتے ہیں، نہ کسی کو ان کا موازنہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ میری امی نے ہم سب بہنوں کی بہت اچھی تربیت کی، ہمیں مشکل حالات سے مقابلہ کرنا سکھایا، ہمت، صبر اور سمجھداری سکھائی۔ میری والدہ وفات سے 3 ہفتے قبل فالج کے حملہ کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہو گئیں۔ یہ خبر سنتے ہی میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں فوراً لاہور کے لیے روانہ ہو گئی اور شام تک وہاں پہنچی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بہنوں کو غمزدہ پایا تو انہیں تسلی دی۔ ایک احساس ذمہ داری تھا جس کو ہر غم پر غالب لانے کی کوشش کی۔ پھر امی جی کو دیکھنے ہسپتال گئی۔ ان کو دیکھتے ہی معلوم ہوا کہ دل ٹوٹنا کسے کہتے ہیں۔ صدمہ اور دل شکستگی میرے اوپر چھانے لگی، مگر پتہ نہیں کیسے خود کو سنبھالے رکھا۔ امی جان نہ ہل سکتی تھیں اور نہ بول سکتی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہیں رونا آ گیا، جس سے ان کا سانس پھولنے لگا۔ نرس نے کہا کہ ان کی تکلیف میں پھر اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، سو عہد کر لیا کہ اب کمزور نہیں پڑنا۔ میں ان کے سامنے نہ خود روتی اور نہ کسی اور کو رونے دیتی، بلکہ سب کو تسلی دیتی اور دعا کے لیے کہتی۔ ان کے آخری ہفتے کی تمام راتیں میں نے اور میری بڑی بہن نے ان کے ساتھ گزاری۔ آخری چند دنوں میں نے دیکھا کہ وہ شہادت کی انگلی بہت اٹھانے لگی ہیں۔ میں ان کے پاس قرآن کی تلاوت لگا کر رکھتی، وہ سنتی رہتی اور چہرہ دائیں طرف پھیرے رکھتی۔ میں ان کے کان میں بھی تلاوت کرتی رہتی، وہ بس کھلی آنکھوں سے سنتی رہتی۔ آخری رات جب میں نے ارادہ کیا کہ آج میں گھر رہوں گی اور میری دوسری بہن رات کو امی کے پاس رہے گی، تو فون آیا کہ امی کی حالت غیر ہے، تم آ جاؤ۔ میں جلدی سے گئی اور دیکھا کہ ان کی سانس اکھڑ رہی ہے، اتنی زور سے سانس لے رہی تھی کہ بیڈ ہلتا تھا۔ میں دل میں دعا کرتی رہی کہ اللہ جو بہتر ہے وہ کرنا۔ بہت تکلیف دہ وہ وقت تھا۔ امی ساری رات اسی طرح سانس لیتی رہیں اور میں ان کا پسینہ صاف کرتی رہی۔ پھر میں نے ان کی آنکھیں کھول کر دیکھی تو وہ ساکت ہو چکی تھیں، رونگٹے کھڑے تھے، بازو اور ہاتھوں کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ صبح 8:30 بجے کے قریب ان کے دل کی دھڑکن 90 سے کم ہوتے ہوئے 70، پھر 60 اور پھر اس کے بعد 50 سے ہوتے ہوئے 0 پر آ گئی۔ میں اور میری بہن مستقل ان کے دونوں کانوں میں کلمہ پڑھتی رہیں۔ پھر انہوں نے آخری بار میری طرف دیکھا۔ آپ جانتے ہیں دل کٹنا کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ساری زندگی آپ کے آگے ڈھال بنی رہی ہو، آپ کو دنیا والوں، رشتہ داروں اور تمام سرد گرم سے بچاتی رہی ہو۔ اس عورت کی آخری نظر کیسی تھی؟ اس میں کون سا جذبہ نہیں تھا؟ میرے آنسو میرے دل پر گر رہے تھے اور آخری دفعہ ان کو اپنی طرف دیکھتا پایا، پھر ان کے منہ سے ہوا نکل گئی۔ میں نے اپنی بہن کو گلے سے لگا کر تسلی دی۔ ہم دونوں نے انہیں قبلہ رخ کیا اور گھر والوں کو اطلاع کی۔ اولاد کی دینی تربیت والدین کے لیے ہر موقع پر خیر خواہی اور اجر کا سبب بنتی ہے۔ ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کی بیماری یا آخری وقت کے موقع پر ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔